نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ مبارک موقع عطا فرمایا جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہم کو خوشی منانے کا موقع عطا فرمایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑے دن اور بہت بڑے واقعے کی یادگار ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کے رگ و ریشے میں اپنے محبوب کی محبت سرایت کیے ہوئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رگ و ریشے میں اللہ جل شانہ کی محبت سرایت کیے ہوئے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بہت سے امتحانات لیے، ان سب امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنا پڑا، وطن سے نکلنا پڑا، بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ یہ سب امتحانات اور یہ سب قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی اور ان امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اور وہ ہجرت کر کے جب آ رہے تھے تو مصر میں فرعون نے، بادشاہ نے، وہاں پر جب وہ رکے تو ان کی بیوی کو بلوا لیا، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو، اور ان کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا، لیکن اس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی بد دعا سے۔ تو وہ سمجھ گیا یہ بہت بزرگ خاتون ہے، اور اس نے اپنی بیٹی ان کو ہدیے میں دے دی، حضرت ہاجرہ۔ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر جب حضرت سارہ آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیے میں پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ باندی تھی، ان سے انہوں نے نکاح کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مکہ جائیں اور مکہ چھوڑ کر کے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ آئے، اور خانہ کعبہ کے پاس ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کے لیے زمزم شریف کا چشمہ جاری فرمایا، اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرمایا۔ یہ سب اللہ جل شانہ کی نعمتیں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ بعد میں پھر اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان اور لیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ وہ بچہ جو بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب هب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ ایک نیک صالح بچہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار، حلم والا، برداشت کرنے والا بچہ آپ کو عطا فرما دیا۔ اب اس کے بعد میں جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، 9 سال کا ہو گیا، چلنے پھرنے لگا، اپنے ابا کے ساتھ میں دوڑ دھوپ کرنے لگا، چلنے پھرنے لگا، فلما بلغ معه السعی،
جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور اس قابل ہوتا جا رہا ہے کہ اب وہ اپنے باپ کا دست بازو بن سکے اور ان کا سہارا بن سکے اور بڑھاپے کی لاٹھی بن سکے ان کے لیے اور ان کو مدد کر سکے اور تعاون کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے بچے سے مشورہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا۔ فلما بلغ معه السعی، جب بچہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے میرے بیٹے میں تم کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے وہ بتلائیے آپ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے جاتے ہیں ان کو منا، اور وہاں لے جا کر کے لٹا دیتے ہیں اور چھری پھیرتے ہیں حلق پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارے خلیل کے دل میں ہماری کتنی محبت ہے، اسماعیل سے بھی زیادہ ہماری محبت ہے ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، یہ دکھانا چاہتے تھے ساری دنیا کو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور ان کے گلے پر چھری چلانے لگے تو ساری دنیا میں کوہرام مچ گیا، فرشتوں کی دنیا میں بھی کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک نبی ہیں اور ایک نبی بننے والے ہیں، یہ کس طرح سے ان کو ذبح کر رہے ہیں، کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ ساری دنیا میں کوہرام مچ گیا آسمانوں پر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے تو خواب سچا کر دکھایا، جو خواب میں آپ نے دیکھا اس خواب پر آپ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو بچا بھی لیتے ہیں اور ان کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ایک مینڈھا لے کر کے جاؤ، ایک دمبا لے کر کے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو چھری کے نیچے سے اور ان کی جگہ پر دمبے کو رکھ دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دمبے کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر اسماعیل علیہ السلام کو رکھ دیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم الشان ذبیحہ ان کے فدیے میں بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، کہیں ایسا نہ ہو میں دیکھوں تو میرے بچے کی صورت میرے سامنے آئے تو میں اللہ کا حکم پورا نہ کر سکوں، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ذبح کر رہے تھے۔ اب آپ نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تو کھڑے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو چھری کے نیچے سے ہٹا دیا، الگ کر دیا اور ان کی جگہ پر دمبا رکھ دیا اور دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں میں ہم نے یہ طریقہ جاری کر دیا اور ان کی یادگار بعد والوں میں بھی بنا دی ہم نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ یادگار ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے قربانی کرنے کا ایک نمونہ پیش کیا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ایک نمونہ پیش کیا، ساری دنیا کو بتلا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت اپنے بیٹے سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا صحابہ اکرام نے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ قربانی کے جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں ہم لوگ گن نہیں سکتے، بے شمار نیکیاں ہم کو تھوڑے سے وقت میں مل جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، ایک ایک بات پوچھ کر کے گئے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول جن جانوروں میں اون ہوتا ہے تو اون کا روआ بال سے بھی باریک ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اون میں بھی ہر روئے کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والے ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے طریقے کے طور پر یہ قربانی کا عمل ہمارے لیے بھی جاری فرما دیا، ساری امت کے لیے جاری فرما دیا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جاری فرما دیا کہ اب آپ جانور کو قربان کریں گے اور آپ کی جان کا فدیہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی اور یہ نرمی فرما دی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ قربانی جو آتی ہے اس موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کریں اور اچھا سے اچھا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کریں اور اجر و ثواب حاصل کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عمل ابن آدم احب الى اللہ عز وجل فی یوم النحر من احراق الدم، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یوم النحر میں قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، یعنی اس کی ہر چیز پر اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، بوجھ سمجھ کر قربانی نہ کرو بلکہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے تو یہ قربانی ہماری قبول ہوگی اور اللہ کے لیے اس کو کرنا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے پاس ظاہری طور پر تو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا نہ اس کا خون پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ قربانی کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اچھا سے اچھا جانور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہو، استطاعت ہو، اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے پھر بھی قربانی نہ کرے، تو ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اصل میں تو جو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے وہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو قربانی کا موقع عطا فرمایا، قربانی کی توفیق عطا فرمائی اور ہم نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ اس کی خوشی میں، اس عمل کی خوشی کے اندر، یہ قربانی کی خوشی کے اندر عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اس کا نام ہی ہے عید الاضحیٰ، یعنی قربانی والی عید۔ تو اس موقع پر اگر کوئی شخص وسعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو اس سے زیادہ بدبخت، اس سے زیادہ نحوست والا اور محروم آدمی کون ہوگا؟ تو اچھا سے اچھا جانور ہم اللہ کے لیے قربان کریں اور اس کی کوشش کریں کہ ہم غریبوں کو بھی گوشت بانٹیں۔ قربانی کے جانور میں جو گوشت ملے گا ہم کو، تو پرانے زمانے میں تو یہ تھا کہ قربانی جو کرتے تھے تو جانور کو ذبح کر کے ڈال دیتے تھے، پٹک دیتے تھے، وہ پڑا رہتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا ڈالتی تھی۔ یہ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی تھی۔ لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ قربانی کا گوشت آپ خود کھا سکتے ہو۔ قربانی کا گوشت ہم کھائیں، اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ ہم گھر میں پکا کر کھا لیں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، تو وہ زیادہ اچھا ہے، اور سب گھر میں پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہرحال یہ اچھا موقع ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے،